اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیں کہ طالبان کے ہاتھوں افغان فورسز کی پسپائی، آرمی چیف برطرف کر دیا گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق آرمی چیف ولی محمد احمد زئی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور افغان صدر کے ہیبت اللہ کو نیا آرمی چیف تعینات کر دیا گیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ طالبان کے ہاتھوں افغان فورسز کی پسپائی، آرمی چیف کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ آرمی چیف ولی محمد احمد زئی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ افغان صدر نے ہیبت اللہ کو نیا آرمی چیف تعینات کر دیا ہے۔ تو طالبان کے ہاتھوں افغان فورسز کی پسپائی، آرمی چیف کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ آرمی چیف جو کہ ولی محمد احمد زئی تھے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب نیا آرمی چیف جن کو تعینات کیا گیا ہے وہ ہیں ہیبت اللہ۔ افغان صدر نے ان کو تعینات کیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق یہ خبر سامنے آیا ہے۔ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ حارث صاحب، افغانستان میں طالبان قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ آرمی چیف کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے اور ہیبت اللہ کو نیا آرمی چیف تعینات کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آرمی چیف سے بدلی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ فوج ان کی انٹرینڈ ہے، ان موٹیویٹڈ ہے، لیڈ بائی اشرف غنی، اور اس کے بعد یہ جو ان کے کمانڈر تھے جو کہ صرف اپنے ذاتی مفادات میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو فوج کی پسپائی ہو رہی ہے۔ نئے آرمی چیف سے بھی لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا واحد اور آسان حل ہے کہ آپ اس کا بیٹھ کے پیس امن کی بات کریں اور اشرف غنی کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے تاکہ جو افغان طالبان کی ڈیمانڈ ہے پوری ہو اور پھر بیٹھ کے نیگوشیٹ اور پیس کا معاہدہ کیا جائے اور فردر خونریزی سے بچا جائے۔ آرمی چیف بدلی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی فوج کا مورال ڈاؤن ہے، ان کے پاس کوئی لڑنے کی موٹیویشن نہیں ہے اور افغان طالبان دن بدن 7 پروونسز پہ قبضہ کر چکے ہیں۔ اچھا حارث نواز صاحب، یہ کہیے گا کہ وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے، یعنی وال اسٹریٹ پر بھی یہ سٹوری نشر کی گئی ہے اور ان کے جرنل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ افغان فوج کا حوصلہ پست ہو چکا ہے، فوجی اشرف غنی کے لیے جان دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ان کو اپنی لیڈرشپ پر ٹرسٹ نہیں ہے، اب اشرف غنی تیار ہوا ہوا جانے بھاگنے کے لیے رات کی تاریکی میں، جیسے امریکن بھاگ کے گئے تھے، تو وہ ان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہو جائے گا، ان کے پاس کوئی موٹیویشن فیکٹر نہیں ہے، اور پھر جس طریقے سے افغان طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، روز بروز کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور 2-3 پروونس رہ گئی امپورٹنٹ جو وہ انہوں نے صرف روکے ہوئے ہیں، ورنہ ان کی فوج کو پتہ ہے کہ افغان طالبان نے ان پہ قبضہ کر لینا ہے۔ ہر ایک سوچ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کی طرف بھاگنا ہے، ایران کی طرف بھاگنا ہے یا تاجکستان کی طرف بھاگنا ہے۔ یہ ان بیچاروں کی سوچ ہے، کیونکہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ افغان گورنمنٹ چاہے عبداللہ ہو یا اشرف غنی ہو، ان کی بھی سامان پیک ہوا ہوا ہے اور یہ انتظار کریں کس وقت نکل جائیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بیسیکلی بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات ہے اشرف غنی کی کہ وہ افغان طالبان کی کنڈیشنز کو مانیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں اور اس کا پیسفل حل نکالیں۔ ادروائز پوری افغانستان میں طالبان قبضہ کریں گے، طالبان کے لیے بھی پرابلم ہوگی، کیونکہ جب فورسفلی قبضہ کریں گے تو تمام انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ریکگنائز نہیں کرے گی، پاکستان کے لیے بھی پرابلم ہوگی۔ سو پاکستان ابھی کا آج میٹنگ ہو رہی ہے بہت امپورٹنٹ، اس میں رشیا، چائنا، یو ایس اور پاکستان دعا مل رہے ہیں اسی حل نکالنے کے لیے۔ لیٹس ہوپ کہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس کا پیس باہر نکلے گا تاکہ افغانستان میں اور خون خریدی نہ ہو سکے۔ اچھا برگیڈ صاحب، صوبوں پر طالبان کے قبضے کے بعد اگر ہم بات کریں، عوام کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ آخر افغانستان کو دیے گئے 2000 ارب ڈالرز کہاں گئے؟ زمین کھا گئی، آسمان کھا گئے ہیں۔ فواد چودھری نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا ٹویٹ میں اپنے کہ یہ افغان عوام کو اور امریکی عوام کو پوچھنا چاہیے۔ دیکھیں، امریکی عوام تو امریکن ایڈمنسٹریشن ضرور پوچھ رہی ہے، افغان عوام کو یہ پتا ہے کہ یہ پیسہ کس نے کھایا ہے۔ یہ کارزائی کی حکومت نے اور اب اشرف غنی کی حکومت نے پیسہ ہڑپ کیا ہے۔ ٹوٹل کا پیسہ انہوں نے افغانستان فوج کی ٹریننگ پر، ویپن ایمونیشن پر لگایا ہے اور باقی سب ان کے پاکٹس میں گیا ہے، چاہے وہ ناردرن الائنس کا ان کا سب گروپ تھا جو ان کی حکومت میں شامل ہے، اور اسی وجہ سے یہ لیڈرشپ اپنا کانفیڈنس کھو چکی ہے افغان عوام کے اوپر، اور افغان عوام بھی اب طالبان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ہر جگہ ان کے جو لوگ ہیں وہ سرنڈر کر رہے ہیں اور وہ اسی طرح چاہ رہے ہیں کہ کوئی نقصان زیادہ نہ ہو، لیکن بات یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا پیسفل حل ہونا چاہیے، ورنہ پاکستان کے لیے میں بہت مشکلات دیکھ رہا ہوں۔ پاکستان میں اس کے فال آؤٹس بڑے خطرناک ہوں گے جو ہم اس کو
افورڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے چیف آف اسٹاف امریکن سے اور اس کے بعد چائنا سے، رشیا سے، ایران سے ہر وقت افغان طالبان سے ان ٹچ میں ہیں کہ آپ کسی طریقے سے بھی اس کا پیسفل حل نکالیں. اور اس کا لڑائی کا حل نہیں، اگر لڑائی کا حل ہوتا تو پچھلے 20 سال جو امریکن وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نیٹو ٹوس بیٹھے تھے، وہ اس کا حل نہیں نکال سکے. تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. نعیم خالد لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نعیم صاحب، افغانستان میں طالبان قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور اب آرمی چیف کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی میرا خیال ہے کہ وہ بہت غلط اسیسمنٹ کر رہے ہیں اشرف غنی پوری سچویشن کی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید فوج میں جو ان کی کمی ہے وہ تو ہے، وہ آرمی چیف کے چینج ہونے سے تو پوری نہیں ہو سکتی. آپ کو پہلے پتا ہے کہ اس سے پہلے ایک آرمی چیف عہدہ چھوڑ چکے ہیں، ان کے ڈیفینس منسٹر عہدہ چھوڑ چکے تھے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تو اور بھی مورال ڈاؤن کرے گا افغان آرمی کا، کیونکہ جب آپ عین جنگ کے دوران اس قسم کے کام کرتے ہیں تو اس سے مورال بحال نہیں ہوتا، ہمیشہ آرمی کا مورال اور ڈاؤن جاتا ہے. اور جس طریقے سے یہ افغان طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں اس سے یہ اندازہ میں لگا سکتا ہوں کہ لڑائی بڑائی کم ہو رہی ہے، بات چیت زیادہ ہو رہی ہے. ورنہ اتنی تیزی کے ساتھ اتنے ٹاؤنز اور اتنے شہروں پہ قبضہ ممکن نہیں ہے. ہم فوجی اس بات کو جانتے ہیں. ایک چھوٹے سے گاؤں پر قبضہ کرنے کے لیے بھی اگر وہاں پر جنگ ہو رہی ہو تو آپ کو کم از کم 3 4 5 دن چاہیے، اور ہفتہ لگ جاتا ہے کہ درمیانہ گاؤں ہو. تو شہروں میں تو جنگیں چلتی ہیں مہینہ 2 مہینے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی، بات چیت سے زیادہ تر علاقوں پہ وہ قابض ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو افغان عوام کی حمایت حاصل ہے، اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی کر لے افغان فوج وہ ان کو نہیں روک پائے گی، چاہے آپ ایک چیز چینج کر دیں یا دوسرا چینج کر دیں. جی بالکل. نعیم خالد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہم اپنے نقشے کے ذریعے وہ علاقے دکھاتے ہیں جہاں پر اس وقت طالبان قابض ہیں. یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 کلرز ہیں اس میپ میں، ایک لال کلر کا ہے اور ایک اسکائی بلو کلر کا ہے، اور ایک تیسرا جو کلر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو لال کلر کا جو ہے وہ تمام طالبان کے زیر قبضہ علاقے ہیں جہاں پر طالبان اس وقت قابض ہیں. جبکہ جو اسکائی بلو کلر ہے اس میں افغان حکومت قابض ہے. جبکہ جو تیسرا جو کلر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اس وقت جنگ جاری ہے. یہاں پر کنٹرول کی حکومت اور طالبان کے درمیان جنگ جاری ہے. یہ جو علاقے ہیں ریڈ کلر کے، اس پہ طالبان قابض ہیں، اور جو اسکائی بلو کلر کا ہے یہاں پر افغان حکومت جو ہے، یہاں پر حکومت کا قبضہ ہے. جبکہ جو تیسرے کلر ہے اس میں تو اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ اپنی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لال کلر کے جو اس وقت آپ ڈبے دیکھ سکتے ہیں وہ طالبان کا قبضہ ہے. وہاں پر اسکائی بلو کلر کے جو نشان ہے وہاں پر افغان حکومت کا کنٹرول ہے، اور یلو کلر کے جو نشان ہیں وہاں لڑائیاں اس وقت جاری ہیں. نعیم لودھی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب، یہ کہیے گا کہ امریکہ جو کہ بآسانی اس میں سے نکل چکا ہے، اس کو یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ افغانستان کی موجودہ حکمرانوں سے یہ سوال کرے کہ آخر افغانستان کو دیے جانے والے 2000 ارب ڈالرز کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ اسی سے متعلق آج فواد چودھری نے بھی ٹویٹ کیا ہے. یہ انہوں نے تو ٹھیک ہے ٹویٹ کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال خود امریکی اپنے آپ سے کریں کہ وہ وہاں پر موجود تھے، ان کے اندر سارے افغان آرمی کی ٹریننگ ہو رہی تھی، ان کے اندر یہ افغان آرمی جو ہے پنپ رہی تھی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ سوال بنتا ہے افغان حکومت سے، یہ سوال عین بنتا ہے خود امریکہ سے کہ آپ نے اتنے جو پیسے خرچ کیے اور افغان آرمی کو ٹرین کیا وہ کدھر گئے. اور یہ جو آپ نے نقشہ دکھایا ہے یہ میرے اپنے خیال میں تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، تھوڑا پرانا ہے. اس کے اندر لال رنگ بہت زیادہ ہو چکا ہے. یہ طالبان کے زیر اثر علاقے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے، آپ نے کم دکھائے ہوئے. تو یہ ایسی صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ یہ ان کو روک پائیں گے. اب تو اشرف غنی کے لیے اس کے پاس میرا خیال بہت کم ٹائم رہ گیا کہ وہ فیصلہ کرے کہ، اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو باقی افغان فیکشنز ہیں، جو باقی افغان سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو چاہیے کہ اشرف غنی پر دباؤ ڈالیں کہ وہ بات چیت کرے، کوئی امن کی بات کرے. وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہم نے بنایا ہے، یعنی کہ جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے امریکی انفلوئنس کے انڈر، اس کو مانے افغان طالبان. ارے بھائی، جن لوگوں نے
امریکہ اور نیٹو کو گھر کا راستہ دکھا دیا، وہ ان کا بنایا ہوا آئین کیوں مانیں گے جو ان کے اندر بنا ہے؟ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے۔ افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم مل جل کر حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ نعیم صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا کئی جگہوں پر جو ہے صرف بات چیت سے بھی کنٹرول دیا جا رہا ہے طالبان کو، تو یہ بتائے گا کیا جو اشرف غنی ہیں غیر مقامی ہیں اور امریکہ کی طرف سے مسلط کیے گئے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پر ان کو سپورٹ نہیں مل رہی؟ یہ وجہ تو بالکل ہے۔ دیکھیے بات یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا انسرجنسی کو کہ یہ جو انہوں نے مزاحمت کی ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کو اوور ویلمنگ وہاں کے لوکلز کی سپورٹ حاصل نہ ہو۔ تو یہ بات بالکل ابھی میں تو کنونس ہو رہا ہوں یہ دیکھ کر جس تیزی سے افغان طالبان آگے بڑھ رہے ہیں، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اکثریت افغانوں کی افغان طالبان کے ساتھ ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا۔ نہ تو یہ جنگ لڑ سکتے تھے اتنی لمبی، اور نہ ہی اتنی تیزی سے اتنے علاقوں پر یہ قبضہ کر سکتے تھے۔ یہ بالکل کلیئر فوجی تجزیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثریت عوام جو ہے ٹھیک ہے، نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ امجد صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں طالبان قبضہ کرتا جا رہا ہے اور ابھی آرمی چیف کو بھی برطرف کر دیا، ایک تو آپ کا اس پر بھی کامنٹ چاہتے ہیں اور یہ بھی کہیے گا کہ اگر طالبان پورے افغانستان میں کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو کیا پوری دنیا اس کو تسلیم کرے گی؟ دیکھیے، دنیا تسلیم کرے نہ کرے، ایک حقیقت جو سامنے آ رہی ہے وہ اخلاقی طور پہ تو آپ کو پھر ماننی پڑتی ہے، اور پریکٹیکلی کوئی اس سے منکر بھی رہے تو افغانستان سے جس کسی نے بھی ڈیل کرنا ہوگا اس کے بعد، تو وہ تو جب طالبان کی حکومت ہوگی تو ان سے ڈیل کرنا ہوگا، وہ اس کے علاوہ تو ان کے پاس حل کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف چیز یہ ہے کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف بدلنے، سیک کرنے، اس سے بات ہوگی نہیں، ایشو کچھ اور ہے۔ دیکھیے، طالبان نے جو معاہدہ کیا امریکیوں کے ساتھ، امریکہ نے اس میں جو کچھ کہا تھا وہ پورا نہیں کیا، قیدی پورے نہیں چھوڑے۔ طالبان نے کوئی وعدہ نہیں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ جنگ بند کریں گے، جنگ جاری رہنی تھی۔ اصل چیز یہ تھی کہ جب یہ جنگ جاری تھی ساتھ ساتھ مذاکرات ہونے تھے جو کہ نہیں کیے جا رہے، اور اشرف غنی کو وہ ویسے نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کہتے ہیں جی اشرف غنی تو امریکہ کا آدمی ہے، اس کو نکالیں۔ اب وہ مذاکرات تب شروع ہوں اگر اشرف غنی کے پیچھے جو امریکہ کی طاقت ہے، اس وقت ان کے جہاز آگے بمباری کرتے ہیں، جو بھارت کی شے ہے جو ان کو مدد کر رہا ہے، یہ ہاتھ کھینچے۔ دوسری طرف سب کو کہا جا رہا ہے کہ طالبان کی کوئی مدد نہ کرے، جو طالبان کی مدد کرے وہ مجرم ہو گیا، تو جو اشرف غنی کی مدد کرنے ہیں وہ مجرم نہیں ہے۔ وہ ہاتھ کھینچیں گے تو اشرف غنی کو کچھ اندازہ ہوگا سیریسنس کا، اور وہ بات چیت کی طرف جائے۔ اور اشرف غنی جس کو بٹھایا ہوا ہے، جو امریکنوں نے اپنے مذاکرات میں اس کو نہیں بٹھایا، اس کو ریلیونٹ کر دیا، تو اس کی ریلیونس تو اس دن ختم ہو چکی تھی جس دن امریکیوں نے اس کے بغیر سارے معاہدے کر دیے۔ پھر اس کو کیوں بٹھا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ امریکہ کی وجہ سے، بھارت کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہٹ جائے، مذاکرات بھی چل نکلیں گے۔ بھارت بھی اس میں ملوث ہے، بھارت کو پیچھے بھی ہٹنا چاہیے۔ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور نعیم خالد لودھی صاحب بھی اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔